نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ آج کا موضوع انتہائی نازک اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جس کو اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی طاقت اور قوت ہے۔ دنیا کے پاس اگر ایٹم بم تھے اور دنیا کے پاس ایٹم بم ہیں، تو ہمارے پاس سب سے بڑی قوت جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ اس عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ جد و جہد نہیں کی گئی۔ نبی علیہ السلام کے دور ہی سے سب کچھ اس کے بارے میں شروع ہو چکا ہے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دفعہ میں ناکام اس لیے کیا کہ اس وقت میں اللہ کے وہ جلیل القدر لوگ اور مومن موجود تھے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، کہ انہوں نے ہر صورت میں نبی علیہ السلام کے عشق و محبت کو اپنی ذات پر اور اپنے بچوں کی زندگیوں پر بڑھ چڑھ کر فوقیت دی، اور انہوں نے کفار و یہود و نصارہ سب کے جو حربے تھے ان کو ناکام کیا۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے لیے آئے ہیں وہ اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنی علمیت آپ کو جتانی ہے، نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ عشق رسول کا درس رب کریم نے خود ملائکہ کو دیا ہے۔ رب کریم نے اس عشق رسول کو کنٹینیو فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ عشق رسول کا سلسلہ کنٹینیو ہے۔ اس کے اندر میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا چیز ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 56 ہے، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 56 ہے سورۃ الاحزاب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو اس کے بعد حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنین تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ درود اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتے ہیں، اس کیفیت کو جو کہ شریعت میں آیا ہے، جو کہ حدیث میں آیا ہے، جو کہ علماء نے جس کو بیان کیا ہے، ہم اس ظاہر چیزوں کو لے کر چلنے کے پابند ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر جو رحم فرماتے ہیں یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ والملائکۃ یدعون لہ، اور ملائک جو ہے تو نبی علیہ السلام کے حق میں دعا فرماتے ہیں، ٹھیک جی۔ اور اسی کو جو ہے نا طبوع العالیہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ فرشتوں کو اللہ جمع کر لیتے ہیں اور پھر ان کے آگے نبی علیہ السلام کی ثنا بیان فرماتے ہیں۔ اسی مضمون کو بخاری شریف میں بھی بیان کیا گیا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اچھا، اب اور جو صلاۃ ہے ملائکہ کی وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، وہ نبی اللہ کریم سے دعا کرنا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں۔ اور میں یہاں پر صرف مختصر چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو جب بناؤں گا تو اس میں بتاؤں گا۔ ابھی میرا مقصد کیا ہو، میں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اور جو مسلمان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ مومنین کا جو سلام دعا درود و سلام ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ادعو لہ، اے مسلمانوں تم اللہ سے یعنی دعا کرو، کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کے لیے۔ واسألوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، ان یرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے
اور ان کی آل پر بھی درود بھیجیے۔ یہ ہم درود خود نہیں بھیج رہے، اصل میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرشتہ خود درود نہیں بھیج سکتا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح ہے کہ ہم اس چیز کو اس طریق پر بیان کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجیے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر پھر کیا درود بھیجتے ہیں؟ ان پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ تفسیر مظہری سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہاں پر ایک سوال وارد ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم نے درود بھیجا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجیے اور ان کی آل پر، اللہ نے سن لیا، اللہ نے ہمیں اجر دے دیا، اللہ نے ہمارے درود بھیجنے پر 10 مرتبہ ہم پر رحمت نازل فرما دی، اس کے بدلے میں کہ ہم نے اللہ سے التجا کی کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجیے۔ ہم نے سلام بھیجا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ان کی رحمتیں اور ان کی برکات ہوں آپ پر۔ ہم نے یہ سلام بھی بھیج دیا، اللہ نے ہم پر 10 سلامتیاں بھی نازل فرما دی۔ اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنا اہم مقام دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام مبارک کا درود و سلام پہنچایا جانا نبی علیہ السلام کے دربار پر، نبی علیہ السلام کا اس درود و سلام کا ہمیں جواب دینا، پھر نبی علیہ السلام مبارک کا یہ فرمانا کہ جو میرے عاشق ہیں، یہ دلائل الخیرات میں حدیث موجود ہے، ان کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور ان کو جواب دیتا ہوں، اور جو میرے عاشق نہیں ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور میں ان کا جواب دیتا ہوں، اس کا بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، 1400 سال ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب حیات تھے تو تب تو صحابہ کرام ان پر درود پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے۔ ہم آج بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم آج بھی یعنی مخاطب کے صیغے کے ساتھ، مخاطب کے صیغے کے ساتھ، یہ وہ صیغہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کو حاضر سمجھ کر صحابہ کرام جب بات کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے سامنے تو نبی علیہ السلام حاضر ہوتے تھے، ہم اس صیغے کو استعمال کرتے ہیں، السلام علیکہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ نبی علیہ السلام تو ہمارے سامنے نہیں ہے موجود، پھر ہم یہ صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ جو شرک کا جن کو ہیضہ ہوا ہوا ہے اور فلیجل کی کوئی گولی ان پر کام نہیں کرتی کہ ان کا یہ ہیضہ بند ہو جائے، ٹھیک ہے جی، ان کا یہ ہیضہ بند نہیں ہوتا اور وہ لگے ہیں ہم پر شرک کے فتوے جڑنے۔ میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں نا، کیا وجہ ہے کہ آج جب نبی علیہ السلام کو 1400 سال ہو گئے، امت ان کے پہلے دن کی وفات کے بعد سے، اور وہ جو ایک علمی خسری ہے انجینئر محمد علی مرزا جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام وہ ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ عنہ کا جو خطبہ وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ تو نبی علیہ السلام تو مر گئے اور نبی علیہ السلام کا رب زندہ ہے، اس کو بڑی خوشی ملتی ہے ان لفظ کو یوز کرنے میں۔ میں اس بدبخت سے یہ پوچھ رہا ہوں اور جتنے یہ لونڈے لپاڑے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب دو نا کہ جب نبی علیہ السلام مر گئے ہیں نا، تم تو موت کا لفظ یوز کرتے ہو نا، ہم یہ لفظ یوز نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس زندگی کے ساتھ واپس قبر شریف میں زندہ ہے جو ان کی دنیاوی حیات تھی۔ کیوں کہ شہید کو وفات کے بعد رزق دیا جاتا ہے اور اس کی زندگی پہ ہم نہیں سمجھتے، تو شہید کی زندگی تو نبی کے مقابلے میں جو زندگی اس کو دی گئی ہے، اور جو نبی کی زندگی ہے، نبی کی زندگی کے مقابلے میں شہید کی زندگی تو بہت ہی ادنا ہے، تو نبی کی زندگی کا کیا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہوگا؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیوں بھائی، جب اللہ تعالیٰ ہیں، جزا انہوں نے دینی ہے، سزا بھی انہوں نے دینی ہے، درود قبول بھی، اور درود واحد عبادت ہے جو ریجیکٹ نہیں ہوتی، یہ ریجیکٹ نہیں ہوتی، اس کو آپ مذاق میں پڑھیں، ریاکاری میں پڑھیں، اس کو جس حال میں پڑھیں، یہ ایکسیپٹڈ ہے، جو ہی آپ پڑھیں گے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر صیغہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجیے۔ اب ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کا نا، تو پھر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب اپنی اس جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو میں 2 احادیث سے سپورٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے ایک اور گفتگو کروں گا۔ یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو نسائی اور دارمی میں روایت کیا گیا،
اور اس کو فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اس زمین میں کچھ فرشتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ان کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں پر ان کے اوپر سلام پیش کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام بھیجتے ہیں وہ فرشتے اس سلام کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں؟ جب اللہ نے سن لیا درود و سلام، اللہ وحدہ لا شریک رب ہے اور درود شریف پڑھنا عبادت ہے، اسی لیے اس عبادت کو اللہ کے تھرو ہم کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اور ایک شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے، ایک ہستی کا نام لیا جا رہا ہے جو اللہ کے محبوب ترین ہے۔ تو یہاں پر جو جنہوں نے شرک کی، جو ایک مسجد بنائی ہوئی ہے جھوٹ کی، مسجد زرار، اس میں جو شرک کے فتوے جڑ رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہوگا؟ کیوں؟ السلام علیکم ایھا النبی، یہ شرک نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو یہ کیا ہے؟ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے کیوں ہیں؟ کیوں درود لے کر جا رہے ہیں؟ کیوں سلام پہنچا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں؟ اور دوسری حدیث شریف اب سن لیجئے، دوسری حدیث شریف یہ ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ پر سلام نہیں بھیجتا مگر کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے روح پلٹانے کے بعد جو ہے تو سلام کا جواب دیتی ہیں؟ مثلا میں طارق محمود ہوں، میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ان کی رحمت ہو، ان کی برکات ہوں آپ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر روح کو واپس پلٹاتی ہے اور نبی علیہ السلام جواب کیا عطا فرماتے ہیں؟ وعلیک السلام، تجھ پر سلامتی ہو۔ اب نبی علیہ السلام جب مجھ پر سلامتی بھیجتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی ایک بھی انعام ہے جو آپ کو اس دنیا میں کوئی دے سکے سوائے رب کریم کے، کہ اپنے محبوب کے ذریعے سے آپ پر سلامتی واپس بھجواتے ہیں اور خود بھی آپ پر 10 سلام نازل فرماتے ہیں رب کریم۔ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابو داؤد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور بہقی نے بھی اس کو دعوات الکبیر میں روایت کیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے آپ کہ روح پلٹانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بارک کا جسد شریف جو قبر شریف میں موجود ہے وہ بغیر حیات کے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا تعلق اور ایک ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ایک محویت حاصل ہے کہ آپ رب کریم کے ذکر و فکر سے اور اس مراقبے سے اور اس طرف توجہ سے ایک لحظے کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ پر کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اس توجہ شریف کو جو اللہ کریم کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں سے تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن عطا فرماتی ہیں اور ان کو یہ آگاہی دیتی ہیں کہ آپ اپنی امت کے سلام کا جواب عطا کیجیے، امتی کے سلام کا۔ تو نبی علیہ السلام یہ امت کے سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے قبر شریف پر جو ہے تو درود بھجواتے ہیں، سلام بھجواتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ شرک نہیں ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ تو خطاب کا صیغہ ہے۔ ان چیزوں کا جواب میں آپ کو کل دوں گا انشاءاللہ۔ اس وقت تک ان لوگوں کے لیے میرا چیلنج ہے کہ جتنے لونڈے لپاڑے انجینئر محمد علی مرزا ہے کہ جو شرک کی ڈیفینیشن اور فتویٰ یہ لوگ دیتے ہیں اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں۔ کیوں کہ درود شریف نبی علیہ السلام کی قبر پر پیش ہونا، جبکہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمام جزا و سزا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو قبول بھی فرما رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کی قبر پر جانے کا کیا مقصد ہے؟ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک یہ قیمتی باتیں پہنچتی رہیں اور آپ کا ایمان عشق و محبت سے لبریز ہو جائے، نبی علیہ السلام کے عشق و محبت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔